علی محمد خان صاحب، پارٹی کو آلریڈی جتنا نقصان ہو چکا ہے، اب کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی اگر یہ پتا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں پارٹی کو اور وہ مخالفین سے رابطے میں ہیں. ابھی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، فیصل وارڈر صاحب بھی ماضی میں ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ پارٹی میں سانپ موجود ہیں، آستین کے سانپ ہیں. یہی باتیں شہریار آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں. جب سب کو پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اب انتظار کس چیز کا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کی جگہ ہے ابھی بھی پارٹی کے اندر؟ کیوں انہیں نکالا نہیں جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت اہم سوال ہے. میرے خیال میں پارٹی میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو پارٹی سے وفادار نہیں ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس بات کا ہمیشہ داعی رہا ہوں کہ اور بھی جماعتوں میں اگر کوئی لوگ ہوں، آپ جس جماعت میں ہوں آپ اس سے وفادار رہیں. اگر آپ نے اس جماعت کے ساتھ آپ کی نہیں چل رہی تو آپ اوپنلی اس سے آپ دور ہوں. جنٹلمین کا کام یہی ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا، 2 مثالیں دوں گا. ایک 2014 کی، جاوید ہاشمی صاحب ہمارے بہت سینئر آدمی تھے، نون کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے. لیکن جب ان کا ایک نظریاتی اختلاف محترم خان صاحب سے ہوا، پھر ہاشمی صاحب نے وہ چھوڑا، سیٹ بھی واپس کی خان صاحب کو. یہ ایک اخلاق کا اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ جب وہ نہیں تھے صاحب تو پھر یہ نہیں تھا. بہت سے ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے میں جو پاس ہمارے ٹکٹ پہ ہوئے تھے لیکن بیٹھے رہے. 2018 میں بھی ہم سے دور ہو کے پھر بھی بیٹھے رہے. تو اخلاقی طور پہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا. اور ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ جو ایک بہت ہی گھناؤنا فیل کیا گیا، اس پہ اسٹینڈ لیا بہت سے سیاسی لوگوں نے. ان میں سے ایک تھے محترم ہمارا چھوٹے بھائی کی طرح ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر، سٹنگ سینیٹر، پیپلز پارٹی. اسٹینڈ لیا اس آدمی نے. اچھا، وہ جماعت جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے اور آئین کی بات کرتی ہے اور ڈیموکریسی کی بات، مجھے بڑا عجیب لگا کہ بلاول صاحب کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. بلاول صاحب کو پارٹی پہ زرداری صاحب کی پالیٹکس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. خود وہ ینگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اپنے ینگ لیڈر مصطفیٰ کو. لیکن جب ان کی وہ بات پسند نہیں کی گئی، ان سے استعفیٰ مانگا گیا. اس آدمی نے دیا استعفیٰ، اس نے جا کے اپنی سیٹ واپس کر دی. تو پھر ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ ایک جماعت میں ہیں اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، آپ اسٹینڈ لیں. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، میں تو وہ باتیں میڈیا پہ نہیں کروں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، لیکن پارٹی کو اپنے انٹرنل اپنا جو ہمارے فورمز ہیں، کور کمیٹی ہے، ابھی نئی کمیٹی بن رہی ہے، وہ بھی ہے. اور خان صاحب خود لیڈر ماشاءاللہ حیات ہے، ان کی زندگی دے. علی صاحب، جو پارٹی کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ نئے لوگ جو پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان میں ہیں یا جو کچھ رہ گئے ہیں پرانے لوگ، وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی ایسی بات کم از کم پبلک فورم پہ اس طرح مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایلیگیشن لگاؤں، کل کو کوئی میرے بارے میں لگائے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی انفارمیشن اگر کسی کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے، اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. ود کریڈیبل ایویڈنس، صرف لگائی بجائی یا کسی کی یہ میں نے اس سے سنا، اس نے مجھے بتایا، اس طرح نہیں. ایویڈنس کے ساتھ لیڈرشپ کے سامنے رکھنی چاہیے. تو پھر شہریار آفریدی صاحب کو سینئر لیڈرشپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھنی چاہیے، گنڈا پور صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے، خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیں، شہریار کا میں آپ کو بتاؤں، شہریار آفریدی بڑا بھائی ہے میرا. میرے ساتھ اس نے جیل کے دن گزارے ہیں. میں پھر پشاور شفٹ ہو گیا، جیلم چلا گیا، جیلم سے پشاور سے مردان، پھر تھانوں میں. وہ بیچارے ادھر اڈیالہ میں رہے اور میرے سے زیادہ تکلیف اس نے گزاری ہے. پکا آدمی ہے، کھڑا ہے. وہ جو بات ہوگی وہ دھڑلے سے کرتا ہے اور خان کو اندر کر دے گا انشاءاللہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار آفریدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہے جو انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا، لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے. اور اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کا کوئی خدا نخواستہ، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی خاطر خان کے ساتھ، تو ہم پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے خان پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور شہریار خان جو ہے پارٹی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ جو بات کریں گے حق بات، اس پہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں. مشکل وقت میں اس کور کمیٹی نے اپنا ٹائم گزارا ہے، مشکل وقت گزر گیا، الیکشن ہو گیا ہے، مشکل وقت گزر گیا. اب آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. عید کے بعد ایک پروٹیسٹ ڈرائیو اور پروٹیسٹ موومنٹ میں ہم جانے لگے ہیں. اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی بھی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں جو کچھ ریکمنڈیشنز میں نے بھی دی ہیں آج، اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے محترم خان صاحب کی طرف سے، کچھ نام مزید اس کمیٹی میں بھی ایڈ ہوئے ہیں. دیٹ از گڈ.
میں نے تو یہ بات کی ہے کہ جو 14 سے 19 رکنی ہو گئی ہے کمیٹی، آپ نے جو اعتراضات میں نے یہی بات کی ہے، میں نے یہی بات کی ہے کہ جو ہیں ان کو مبارک ہو. وہ میرے مطلب ان میں کس پہ میں بات کروں، سارے میرے دوست ہیں، میرے سے سینئر ہیں بعض. اس میں نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ 14 ضروری نہیں ہے، اٹ کین بی 25. اس کو کور کمیٹی 75 کی ہے تو یہ والی کمیٹی 25 کی ہو سکتی ہے. اس میں آپ خواتین، اقلیت، ایک عالم کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ریلیجس میٹرز آتے رہتے ہیں کمیٹیز میں، اور ساتھ میں کشمیر، سندھ اور بلوچستان. اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ابھی شام کو جو آئی ہے انفارمیشن، خان صاحب نے اس میں الٹریشن کی ہے، اور کراچی سے 2 پرانے اسٹالورٹس کو، ایک تو بہت ہی پرانے فردوس شمیم نقوی بھائی جو کہ ابھی بھی ہاؤس اریسٹ ہیں میرے خیال میں، اور حلیم عادل جو گراؤنڈ کے ورکر ہیں اور لیڈر ہیں، ہمارے سندھ کے صدر ہیں اور جیل کاٹی ہے. اور بلوچستان سے 2 ہمارے اور زبردست بلوچستان کے پہاڑوں جتنے مضبوط ہمارے لیڈرز، قاسم خان سوری اور سالار خان کاکڑ. نام سے ہی پتہ لگتا ہے، نام ہی کافی ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ 2-3 نام اور ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سی شہریار خان افریدی، آئی ووڈ لائک ٹو سی اپوزیشن ہمارے مائنورٹی سے لال مالی ٹائپ کے کوئی دوست جو کھڑے ہیں. لال مالی سندھ سے کھڑا ہے پارٹی کے ساتھ، اسی طرح ہمارے اور بھی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ یہ ہوتی رہتی ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی. علی محمد صاحب، عید کے بعد کس نوعیت کی آپ لوگ تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ کوئی یہ تحریک دھرنے کی شکل اختیار کرے گی؟ اسلام آباد جا کر آپ لوگ بیٹھیں گے؟ 126 دن کا دھرنا بھی ہم سب لوگوں کو یاد ہے، وہ بھی اس سسٹم کی دھاندلی کے خلاف تھا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا تھا. جن کی حکومت تھی وہ حکومت ان کی چلتی رہی حکومت. آج بھی حالات اسی طرح ہیں؟ آج بھی کوئی حکومت جن کی بن گئی ہے؟ ایکچولی آج تو وہ لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے، حکومت ہمیں زبردستی دے دی گئی. آج حالات ذرا مختلف ہیں. آج حالات ذرا مختلف ہے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ بھی حکومت کرنا نہیں چاہتے، تو احتجاج کس کے خلاف ہوگا سر؟ دیکھیں، یہ حکومت ہے گرم آلو کی طرح بن گئی ہے، کوئی بھی اس کو نگلنا نہیں چاہتا، اور جو اس کا حقدار ہے اس کو دینا نہیں چاہتے. آپ مجھے شاہجہاں بی بی ایک بات بتائیں، آپ کبھی بھی کسی 2 نمبر دردی سے کپڑے سلوائیں گی؟ کسی 2 نمبر ڈاکٹر سے علاج کروائیں گی؟ کوئی جیلی دوائی لیں گی؟ اپنے بچے کو کسی جیلی اسکول میں داخل کریں گی؟ ملک کو پھر جیلی حکومت سے کیوں چلا رہے ہیں؟ مطلب ہمیں اپنے لیے دوائی اصلی چاہیے، بچے کے لیے اسکول اچھا صحیح والا چاہیے، گاڑی ہمیں جنرل چاہیے، گھر کے کاغذات ہمیں صحیح والے چاہیے، کام ہمیں اپنے لیے سارا 1 نمبر چاہیے، لیکن ملک کو ہم 2 نمبر سسٹم دے رہے ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں جو بیٹھے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 2 نمبر طریقے سے آئے. ایک آدمی جیتا نہیں ہے، اس کو آپ نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا، یہ لو پکڑو جاؤ تم جیت گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ واٹ از دس؟ اچھا بٹھا دیا ہے، اب چلا سکتے ہیں، لائیں نا اپنا وزیر خزانہ شہباز صاحب، لائے بیٹھے ہیں. وہ تو خود مجبوری میں بیٹھے ہوئے، یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. یہی تو رانا ثناء اللہ جاوید لطیف صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم تو بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم سے بنوائی گئی ہے حکومت. ان دا لارجر پکچر آپ دیکھیں ایک آج کے دور میں ہم جی رہے ہیں جس میں آپ اور میں پلیئرز ہیں، میں سیاسی کارکن ہوں، آپ جرنلسٹ ہیں، کچھ ہمارے اور لوگ ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، میرے سینئرز ہیں. یہ سسٹم چل رہا ہے. ایک لارجر پکچر ہے جس میں آگے کی پتنی کتنے 100,000 سال کی زندگی ہے، جس میں پاکستان میرا روح کا ایک حصہ، میرا خون کا ایک قطرہ یہ کہتا ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سب زلالی پرچم پاکستان یہ رہے گا. اب اس کے لیے ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ دیکھیں، کیا یہ ملک آج بنا ہے؟ یہ آج تو نہیں بنا. اس میں 75 لانگ ایئرس. So why are we running this country like کہ جس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کہ بس اس سے تھوڑے پیسے پکڑ، اس سے پکڑ، یہ لے تو بیٹھ، اس کو لیا، اس کو بیٹھا. کیا ہو گیا ہے؟